ایک ایسی لڑکی جو اپنی حسن کی وجہ سے پورے ٹاؤن میں فیمس تھی، شہر کے سارے مرد اس کے پیچھے آتے تھے، مگر اس کو اتنی بری طرح سے کیوں پیٹا گیا، اس کے بال کیوں کٹے گئے اور وہ اس ٹاؤن کو چھوڑ کر کیوں چلے گا۔ اور ٹھیک 1 سال بعد وہ ان لوگوں کے درمیان آئی جنہوں نے اس کے بال کٹے تھے، پیٹا تھا، اور وہ ان کو ایک عزت دار عورت کی طرح عزت دینے لگے۔ مگر کیوں؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1946 میں، ورلڈ وار 2 کے ٹائم پر، جب ہم اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر ہم ریناٹو نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ سائیکل خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد ریناٹو اپنے دوستوں کو سائیکل دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے دوستوں کو اس کا سائیکل بہت پسند آتا ہے۔ تب اس کا ایک دوست کہنے لگتا ہے کہ وہ آنے والی ہے، سب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ہم میلینا نام کی عورت کو دیکھ پاتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی شہر کے سب لوگ آنے تھے کیونکہ اس کی خوبصورتی کا سٹائل ہی الگ تھا۔ میلینا کو دیکھنے کے لیے ریناٹو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی ہی نظر میں ریناٹو کو میلینا سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس لیے ریناٹو میلینا کو کئی بار دیکھتا ہے، مگر مطلب کہ بچپن کا پیار۔ میلینا کا فادر ایک اسکول ٹیچر تھے اور ریناٹو اس اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے فادر والد کو کم سنائی دیتا تھا، اس لیے لڑکے میلینا کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ مگر میلینا کے ہسبینڈ وار میں تھے۔ ایک دن ریناٹو اپنے پینٹ کو درزی کے پاس لے جاتا ہے اس کو چھوٹا کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو پہن سکے، کیونکہ ریناٹو کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کو چھوٹا پینٹ نہیں پہننا چاہیے، جس کو جاننے کے بعد ریناٹو کے فادر اس کو بہت پیٹتا ہے۔ ایک رات ریناٹو میلینا کے گھر دیوار میں ایک سوراخ کر کے دیکھنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میلینا گھر میں بہت اکیلی ہے اور اس کے ہسبینڈ بہت دن سے گھر واپس نہیں آئے ہیں اور میلینا اس کی یاد میں کوئی ہوئی ہے۔ ریناٹو کو دوست اور شہر کے لوگ میلینا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ میلینا ایک اچھی عورت نہیں ہے، اور دوسری طرف ریناٹو میلینا سے پیار کرنے لگا تھا اور اس کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوتا ہے میلینا کے ہسبینڈ کی وار میں ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کو سن کر میلینا ٹوٹ جاتی ہے، جس کے بعد ریناٹو میلینا کے گھر جاتا ہے دلاسا دینے کے لیے۔ ریناٹو بتاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن بس مجھے بڑا ہونے دو، لیکن یہ سب ریناٹو کا ایک امیجنیشن ہوتا ہے۔ ریناٹو چرچ میں جاتا ہے اور ایک موم بتی جلاتا ہے اور میلینا کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کے بعد ریناٹو میلینا کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور کپڑوں کو چرا لیتا ہے، جس کے بعد ریناٹو رات کو خود کے ساتھ میلینا کو امیجنیشن کرنے لگتا ہے۔ اس دوران میلینا کے فادر کو ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا تھا کہ شہر کے سب لوگوں کے ساتھ میلینا کا افیئر ہے اور میلینا ایک اچھی عورت نہیں ہے، جس کے بعد میلینا کے ساتھ سارے ریلیشن توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد میلینا پھر اکیلی ہو چکی۔ اب ایک رات ریناٹو میلینا کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر میلینا کے ساتھ کورنل کو دیکھتا ہے۔ ریناٹو سوچتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ صحیح تھے کہ میلینا ایک اچھی عورت نہیں ہے اور اداس ہو کر چلا جاتا ہے۔ کورنل جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو باہر ایک دیتا ہے اور بتاتا ہے میری میرفرین ہے اور تم یہاں کیا کر، جس کے بعد دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور پولیس کو یہاں آ کر اس لڑائی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ میلینا کا ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیئر ہے اور اس میلینا کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میلینا کو بہت پریشان سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد شہر میں ایک وکیل کے پاس جاتی ہے مدد مانگنے کے لیے اور وکیل مان جاتا ہے اور میلینا کا کیس جیت جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا تھا۔ کیس جیتنے کے بعد وکیل میلینا سے فیس کی بجائے زبردستی کرنے لگتے ہیں اور میلینا لاچار کچھ نہیں کر سکتی تھی اور یہ ہوتے ہوئے لینارڈو دیوار سے دیکھ رہا تھا، جس کے بعد وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ اس دوران میلینا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ وار کے دوران شہر پر بم گرنے سے اس کی موت ہوئی تھی، جس کے بعد میلینا بہت اکیلی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو کوئی سہارا نہیں تھا اور اب میلینا کی پینشن بھی بند ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی موت ہو گئی۔ میلینا کے پاس گھر کو چلانے تک کا پیسہ نہیں تھا۔ ایک رات کو میلینا بہت سوچتی ہے کہ اگر ٹاؤن کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے، جس کے بعد وہ اپنے بالوں کو کاٹ دیتی ہے۔ نیکسٹ ڈے میلینا اٹریکٹیو کپڑے پہن کر پورے کیفے میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد میلینا ایک سگریٹ کو نکالتی ہے اور شہر کے سارے مرد اس کے قریب آنے لگتے ہیں، لیکن میلینا کا یہ روناٹو کو بہت برا لگتا ہے اور اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے ڈیڈ کو یہ
सब समझ आ गया था, इसलिए रोनाल्डो को जो चाहिए था वो इसको दे देता। इसके बाद रोनाल्डो मेलिना को इमेजिनेशन के जरिए प्रोस्टेट करता है। शहर की सारी औरतें मेलिना से बहुत नफरत करते थे क्योंकि इनके हस्बैंड मेलिना के पास जाया करते थे, इसलिए शहर की सारी औरतें मेलिना को पीटते हुए बाहर ले आते हैं और इसको मारने लगते हैं और आखिर में इसके बालों को भी काट देते हैं। अब मेलिना के पास इस टाउन को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। रोनाल्डो मजबूर होकर ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद कुछ महीने गुजरने के बाद मेलिना के हस्बैंड आ जाते हैं। वार में इसका हाथ भी चला गया था। मेलिना के हस्बैंड अपने घर जाते हैं मगर इसको वहाँ कोई नहीं मिलता और अब इसका घर एक रेफ्यूजी कैंप बन गया था। इसके बाद वो ऑफिशियल गवर्नमेंट के पास जाता है। ऑफिशियल बताते हैं कि तुम्हारी औरत एक अच्छी औरत नहीं थी और तुम्हारे मरने के बाद एक प्रोस्टिट्यूट बन गए थे। शहर का कोई भी आदमी इसके हस्बैंड को कोई सच्चाई नहीं बता रहा था कि मेलिना के ऊपर क्या क्या गुजरी थी। ये सारे मर्द इसे की नजर से देखते थे और इसका फायदा उठाना चाहते थे। इसका हस्बैंड लोगों के पास जाता मगर वो लोग इसका मजाक उड़ाते और इसको थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते थे और ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद लिनाइटो ने खुद से वादा किया कि वो इसकी सारी सच्चाई बताएगा। इसके बाद ये लिनाइटो मेलिना के हस्बैंड को एक चिट्ठी दे देता है जिसके अंदर पूरी सच्चाई लिखी हुई थी कि इसके साथ क्या क्या नाइंसाफी हुई थी। घसीट कर शहर से बाहर निकाल दिया गया। इसका हस्बैंड अपनी बीवी को ढूंढने के लिए शहर चला जाता है और गुजरने के बाद हम देखते हैं अपने हस्बैंड के साथ शहर में आते हुए देखते हैं, जिसको देखकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं और रोनाल्डो भी वहाँ पर मौजूद था जो एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में था। जिसके बाद लोग मेलिना को बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। मेलिना में जाती है और वो औरत जिन्होंने इसको मारा था इसके बाल काटे थे वो इनको अपने दुकान से सामान खरीदने के लिए बोलती है और मेलिना गुड मॉर्निंग को विश करती है, जिसका मतलब था कि वक्त अब बदल चुका था और इन लोगों को प्रोस्टेट की नजर से नहीं देखते थे। एक दिन मेलिना घर को जाते हुए इसके बैग से गिर जाते हैं जिसको रोनाल्डो देख लेते हैं और इसकी मदद करते हैं। इसके बाद हम पहली बार मेलिना और रोनाल्डो को बात करते हुए देख लेते हैं। मेलिना रोनाल्डो को थैंक्स बोलती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है और रोनाल्डो पीछे से मेलिना को गुड मॉर्निंग कहता है। मेलिना पीछे मुड़कर एक स्माइल लेती है और अपने घर जाने लगती है और रोनाल्डो भी वहाँ से जाने लगते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म होती है।